الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر بلایا ہے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. مسجد کو بنانا، مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد کو پاک صاف کرنا اور مسجد کا پاس و لحاظ رکھنا اور مسجدوں کے اندر قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، ان سب کی مستقل فضیلتیں حدیث پاک میں آئی ہیں. ایک یہودی عالم ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھا، اے محمد یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو کون سی ہے اور سب سے ناپسند جگہ اللہ کو دنیا کے اندر کون سی ہے؟ اللہ کے نبی کو جواب معلوم نہیں تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انتظار میں تھے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یہی سوال اللہ کے نبی نے ان سے کیا، یہ بتاؤ دنیا میں اتنی بڑی دنیا جو پھیلی ہوئی ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کو جتنا علم ہے اس سے زیادہ علم مجھے نہیں ہے. جب یہ بات آپ کو پتہ نہیں ہے تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا. اب یہ گئے اللہ کے پاس. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، جاؤ بتاؤ میرے نبی کو اور پوچھنے والے کو بھی بتا دو کہ مجھے اس زمین میں سب سے زیادہ پسند مسجدیں ہیں. جہاں اللہ کی مسجد قائم ہو وہ جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور بازار
جہاں پر لین دین تجارت غفلت کا ماحول ہوتا ہے، یہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ نے ہم لوگوں کو کیسے مقدس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے روزانہ بلا رہا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے یہاں پر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ وضو کر کے اچھی طرح نماز پڑھنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر یہ نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر یہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر مسجد کو آتے تھے تاکہ ثواب زیادہ ہو، گناہ زیادہ معاف ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، گھر سے وضو کر کے مسجد کو نماز کے لیے آنے والا ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر حج کے لیے نکلا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر قدم پر ایک صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ نے یوں کہا ہے کہ اگر یہ 3 طرح کے کام کرنے والے زندہ ہیں تو فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کے روزی میں مدد کریں گے، اگر انتقال ہو جائے تو اللہ مغفرت کر کے جنت دیں گے۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے سلام کر کے گھر میں داخل ہونے والا۔ یہ مستقل ادب ہے، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہے کہ سلام کر کے گھر میں داخل ہو۔ کون سی بڑی آفت آ جائے گی سلام کر کے جانے سے؟ لیکن اللہ کا وعدہ کتنا ہے، سلام کر کے گھر میں گیا تو اس گھر کے اندر کبھی بھی میاں بیوی کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے، اس گھر کے اندر برکتیں ہوں گی، اس گھر کے اندر رہنے والے مرد کی کمائی میں اللہ برکت دے گی، یہاں تک کہ ان کے کاموں میں اللہ برکت دے گی۔ بہت بڑا عمل ہے جو آج ہمارے سے چھوٹتا جا رہا ہے، صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، میری امت قیامت کے قریب سلام کو چھوڑ دے گی، صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے گی۔ یہ نہیں کہ آنے والا مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ نہیں۔ اگر پہلے سے تعلقات ہیں تو سلام کرے گے، تعلقات نہیں ہیں تو بس وہ آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے۔ یہ سلام چھوٹنا یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں، 3 سنتوں کو مضبوط تھام لو، اللہ 100% اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے گی۔ اس میں سے ایک سنت ہے سلام کو کثرت سے کرنا اور سبقت سے کرنا۔ سبقت کے معنی ہے آگے بڑھ کر سلام کرنا، یہ نہیں کہ ہم انتظار میں رہیں کہ وہ سامنے آنے والا آ کر مجھے سلام کرے گا، نہیں، آگے بڑھ کر سلام کرنا اور کثرت سے سلام کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت کیا، 10 سال اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ آج جب میری نگاہ نبی پر پڑے گی تو نبی کے سلام کرنے سے پہلے میں سلام کر دوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں کبھی بھی ایسا موقع مجھے نہیں ملا، خود اللہ کے رسول پہلے سلام کر دیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اللہ اسے تکبر سے بچا لیتے ہیں، کبر سے بچا لیتے ہیں، بڑپن سے بچا لیتے ہیں، روحانی بیماریوں سے اللہ نجات عطا کرتے ہیں۔ اس لیے سلام کو کثرت سے کرنا اور خوب کرم آگے بڑھ کر سلام کرنا، چاہے پہچانت ہو یا نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے
جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، اور آپس میں محبت پیدا ہونے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کرنے سے کیا معنی ہے سلام کے؟ السلام علیکم ہم لوگ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سر سے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تمہارے جسم کو صحیح سالم رکھے، تمہیں کوئی بیماری نہ ہو، تمہارا ایکسیڈنٹ نہ ہو، تمہیں کوئی اچانک مصیبت نہ پہنچے، تم خیریت سے اپنے گھر کو جا کر پہنچو، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر اترو، تم دکان کو جاؤ تو اللہ تمہاری کمائی کے اندر خوب برکتیں دے۔ یہ سب باتیں سلام کے اندر موجود ہیں۔ ہم لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جان جاتی ہے، میں کیوں سلام کروں، وہ سلام کرے، میں بڑا ہوں وہ سلام کرے، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام کو آگے بڑھ کر سلام کرو۔ اب وہ وعلیکم السلام کہتا ہے تو کیا مطلب؟ اللہ تمہیں بھی وہ بیماریوں سے بچائے، اللہ تمہاری کمائی کے اندر بھی برکت دے دے۔ تو جب تک سلام کو کثرت سے نہیں کرتے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوتی، اور جب تک دل میں محبت نہیں آتی کبھی بھی ہم کامل ایمان والے ہرگز نہیں بن سکتے۔ تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں 3 سنتیں، ان کو مضبوط تھام لو، باقی سب سنتوں پر عمل آسان ہو جائے گا۔ ایک تو سلام کو کثرت سے کرنا، آگے بڑھ کر سلام کرنا، اور دوسرا کام ہے ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرو اور ہر گھٹیا کام کو بائیں ہاتھ سے۔ بیت الخلا جانا ہے، ایک گھٹیا کام ہے تو اس میں پہلے بایاں پیر داخل کرو۔ چپل پکڑنا ہے وہ بھی ایک گھٹیا کام ہے، اس کو بائیں ہاتھ سے اس کو ہاتھ میں۔ ہر اچھا کام، کپڑے پہن رہے ہیں سیدھے ہاتھ میں پہلے آستین ڈالیں، پیجامہ پہن رہے ہیں سیدھے پیجامے کے اندر پہلے اپنا پیر ڈالیں۔ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے، اور ہر گھٹیا کام بائیں ہاتھ سے، بائیں طرف سے۔ اور تیسری سنت بتائی اللہ کا ذکر، اگر اوپر چڑھ رہے ہو تو اللہ اکبر زبان پر ہو، اگر نیچے جا رہے ہو سبحان اللہ زبان پر ہو، اگر درمیان میں چل رہے ہو لا الہ الا اللہ زبان پر ہو۔ یہ 3 سنتیں ہیں۔ شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی ان 3 سنتوں پر عمل کر لے باقی سب سنتوں پر عمل کرنے کو اللہ آسان کر دے، دوسرے سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق مل جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا 3 قسم کے کام ایسے ہیں جب کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس کی جواب داری اللہ پر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا سلام کر کے گھر میں داخل ہونے والا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں نکلنے والا، جب تک وہ اللہ کے راستے سے گھر واپس نہیں آ جاتا اس کی جواب داری اللہ پر ہے، اور تیسرا جو مسجد کو نماز کے لیے گھر سے نکلے، مسجد کے لیے جائے، تو اندازہ لگاؤ مسجد کے لیے جانے پر اتنا بڑا ثواب ہے تو اس مسجد کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ اسی لیے یہ عام گھر نہیں ہے مسجد، اس میں آنے کے آداب ہیں، سنتیں ہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، غفلت کے اندر لیفٹ پاؤں پہلے رکھ دیا، فوراً آسمان سے آیا، آواز آئی یا ثور، اے بیل میرے گھر میں کیسے داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، فوراً آواز آتی ہے، سنبھل گئے کہ میں نے کیا غلطی کی، پھر پیچھے گئے اور سیدھے پیر سے داخل ہوئے اور زندگی بھر اپنے نام کے ساتھ وہی نام لگا دیا، ثوری، سفیان ثوری۔ ثور کے معنی آتے ہیں عربی میں بیل، ان کو آواز آئی بیل کی طرح داخل ہو رہا ہے اللہ کے گھر میں۔ اس لیے آداب سکھائے مسجد میں آنے کے۔ مسجد میں جب آئے تو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔
بسم اللہ، اور دوسرا ادب ہے ہمارے نبی پر درود پڑھے، اور تیسرا ادب ہے سیدھے پیر سے داخل ہو، سیدھے پیر سے، اور چوتھا ادب ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پانچواں ادب ہے آتی ہے اعتکاف کی نیت کرنے، اے اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا مجھے اعتکاف کا ثواب عطا فرما۔ یہ 5 سنتیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کی۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے، نمبر 2 درود شریف پڑھے، نمبر 3 سیدھے پیر سے داخل ہو، نمبر 4 مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اور نمبر 5 اعتکاف کی نیت کرے، یا اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں مجھے اعتکاف کا ثواب عطا فرما۔ بس یہ 5 سنتیں ہیں۔ اور جب مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے ادب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور اگر کوئی سنت نماز کا وقت ہے سنت پڑھ لے، اس کو بھی تحیت المسجد کے اندر شمار ہو جائے۔ اور مسجد کے اندر رہنے کے بھی آداب ہیں۔ جب کوئی بندہ مسجد کے اندر آیا، کوئی دنیا کی بات کرتا ہے، تو مسجد میں ہر طرف اللہ کے فرشتے رہتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے دوست تو اللہ کے گھر کو آیا ہے، خاموش ہو جا، ہماری باتوں سے ان کو خلل پڑتا ہے، ان کی عبادت میں تکلیف ہوتی ہے، تو فرشتے پیار سے سمجھاتے ہیں اللہ کے دوست خاموش ہو جا۔ جب وہ بندہ باتیں ایسا ہی کرتا رہتا ہے، غفلت کے کام مسجد میں کرتا رہتا ہے، تو دوسری مرتبہ فرشتوں کا لہجہ بدل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، اب بھی نہیں سدھرا، جب بھی باتیں کرتا رہا، تو تیسری مرتبہ فرشتے بددعا کرتے ہیں کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اپنا منہ بند کر۔ اس لیے مسجد میں آئے تو بہت ادب اور احترام کے ساتھ آنا چاہیے۔ مسجد کے اندر آنے کا ادب یہ ہے کہ بیڑی سگریٹ پی کر ایسے ہی بدبو کے ساتھ مسجد کے اندر نہ آئے، مسجد کے اندر کچی پیاز کھا کر اسی بدبو والا منہ لے کر نہ آئے، مسجد کے اندر لہسن کھا کر اسی بدبو والا منہ لے کر نہ آئے، مسجد کے اندر پاک صاف ہو کر آئے۔ جو کپڑے جو لباس پہن کر ہم کسی فنکشن میں جانا پسند نہیں کرتے، رشتہ داروں کے گھروں میں جانا پسند نہیں کرتے، ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا بھی منع ہے۔ نماز کو ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے مسجد میں جب آئے تو پورے ادب اور لحاظ کا خاص خیال رکھیں۔ آنے کے بھی آداب ہیں، نکلنے کا بھی طریقہ ہے۔ جب نکلے تو اس وقت بھی پہلے بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں۔ داخل ہونا اچھی چیز ہے، نکلنا گھٹیا چیز ہے۔ نکلنے کے وقت میں کیا کریں؟ بایاں پاؤں باہر نکالیں اور دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکلیں۔ یہ مسجد میں آنے اور جانے کا ادب ہے، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ ان کو قیامت کے دن اٹھا کر جنت کے اندر منتقل کر دے گا۔ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، گویا کہ جنت کے ٹکڑے کے اندر آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہارون رشید کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ اور ان کی بیوی دونوں کا کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا بڑھتے 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 اتنا لمبا ہو گیا کہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ، کل صبح صادق تک میری حکومت سے باہر نکل جا، ورنہ تجھے 3 طلاق۔ اب طلاق کا لفظ سننا تھا، زبیدہ کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔
یہ تو بول دیے، بولنے کے بعد اب یہ خود پریشان ہو گئے کہ بھئی میں کیا کروں، میں نے بہت طلاق کا لفظ تو اپنے زبان پر نہیں لانا چاہیے تھا، بول دیے۔ اب بولنے کے بعد فوراً علماء سے معلوم کیا کہ بھئی میں نے ایسے کہہ دیا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو علماء نے کہا اب فوراً آپ کی بیوی کو آپ کی جہاں تک حکومت ہے اس باؤنڈری سے باہر نکالو، ورنہ تمہاری بیوی پر 3 طلاق پڑ جائے، بیوی تمہارے لیے حرام ہو جائے۔ اب ان کی باؤنڈری کہاں ہے؟ تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ نہ اس زمانے میں کوئی ہیلی کاپٹر تھے، نہ پلین تھے، نہ راکٹ تھے۔ تیز سواری میں بھی جائیں گے تو آدھی رات کے اندر کہاں جا سکیں گے؟ اب بہت پریشان ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ مسئلہ پہنچتے پہنچتے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا حل ہے، تمہاری بیوی کو طلاق سے بچانے کا ایک حل ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب لوگ چلے جائیں تو مسجد کو خالی کر دو اور تمہاری بیوی کو مسجد میں ٹھہراؤ۔ کب تک؟ صبح صادق تک۔ جب صبح صادق ہو جائے تو پھر اپنی بیوی کو مسجد سے باہر نکالو، اب تمہاری بیوی کے اوپر طلاق نہیں پڑے گی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا کہ مسجد اللہ کی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ چاہے کوئی آدمی 10 کروڑ دے کر اپنی خاص زمین کے اندر بھی مسجد بنا لیا تو وہ مسجد اس کی نہیں رہتی، اس کا حق نہیں رہتا، وہ اللہ کے گھر کے اندر ملکیت وقف ہو جاتی ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب سے بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ امام ابو یوسف کو اس وقت کا کورٹ کا جج بنا دیا، جسٹس بنا دیا کہ تم ملک کے سب سے بڑے جسٹس ہو، اور بہت بڑے اونچے عہدے پر فائز کر کے ہارون رشید ایک مرتبہ فالودہ لے کر گئے، پستے سے بنا ہوا فالودہ لے کر امام ابو یوسف کو پیش کیا۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کھا کر تو دیکھیں۔ جب کھائے بہت مزیدار، زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ پوچھا بادشاہ سے، ہارون رشید سے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ فالودہ ہے، پستے سے بنا ہوا فالودہ، کبھی کبھی ہمارے گھر میں میرے لیے بناتے ہیں، لیکن آپ جس مقام پر ہیں، آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی وجہ سے روزانہ میرے گھر سے آپ کے لیے یہ بن کر آئے گا، پستے سے بنا ہوا فالودہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے مارے۔ پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ایک بات یاد آ گئی اس لیے رو رہا۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہو گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹے کچھ ہنر سیکھ لے تاکہ کچھ پیسے آئیں گے، ہمارا جینا چلے گا۔ بیٹے نے پوچھا اماں کیا ہنر سیکھنا ہے؟ کہا دھوبیوں کے پاس جاؤ اور کپڑے دھونے کا ہنر سیکھو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دھوبی کے پاس گئے تو جاتے ہوئے راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، ان کی درسگاہ تھی، حضرت سبق پڑھا رہے تھے اور وہ سبق اتنا اچھا لگا کہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ روزانہ آتے بیٹھتے، روزانہ آتے بیٹھتے۔ اب جب ان کی ذہانت کو امام ابو حنیفہ نے دیکھا تو ان کو قریب بلایا اور علم سکھانا شروع کر دیا۔ اب بیٹا ماں کے پاس جاتا، ماں پوچھتی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا فلاں حضرت کے پاس جا کر میں کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ تو ماں بہت ناراض ہو گئی، ناراض ہو کر امام ابو یوسف پر برسنے لگی کہ میں تجھے کپڑے دھونے کا فن سیکھنے بھیجی تھی اور تو یہ کیا کتابیں پڑھ رہا ہے، کیا مسئلے پڑھ رہا ہے؟ ماں جو ہے اپنے بچے کو لے کر سیدھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئی اور آ کر پوچھا کہ آپ میرے بچے کو بگاڑ رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں میرے بچے کو؟ میں تو چاہتی تھی کہ اس کو ہنر سکھائے، آپ یہ کتابیں پڑھا کر کیا ہنر سکھا رہے ہیں؟
تو امام ابو یوسف امام اعظم رحمتullah علیہ کا جواب تھا کہ میں تمہارے بچے کو پستے سے بنا ہوا فالودہ کھانے کا ہنر سکھا رہا ہوں۔ امام اعظم رحمتullah علیہ نے بچپن میں بھانپ لیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ تو ہارون رشید کو امام ابو یوسف رحمتullah علیہ نے کہا کہ بچپن کی وہ بات یاد آ گئی کہ میرے اوپر آپ نے جو اتنا بڑا احسان کیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس میرے استاد کا کمال ہے کہ انہوں نے مجھے دین علم سے آراستہ کیا، اسی علم کی وجہ سے آج میں روزانہ پستے سے بنا ہوا فالودہ کھا رہا ہوں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وقت کے بادشاہ کی بھی حکومت نہیں چلتی۔ اگر مسجد کی کمیٹی ہے تو وہ تو بس انتظام دیکھے گی، جو خرچے ہیں اس کو برداشت کرے گی اور جو کچھ کام ہے بس کرے گی، باقی نہ کمیٹی والوں کی حکومت چلتی ہے نہ کسی بادشاہ کی حکومت چلتی ہے۔ یہاں تو بس وہ چلے گا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں تو بس وہ چلے گا جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم ان مسجدوں کی قدر کریں۔ یہاں پر آنے کے بھی آداب ہیں، بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، لیٹنے کے بھی آداب ہیں۔ مسجد کے اندر کوئی لیٹ رہا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نیچے سے کوئی موٹا سا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر لیٹے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گندگی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش آ جائے۔ اس لیے مسجد کے اندر آداب ہے، اور کھانا پینا ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے کھاؤ، اعتکاف کی نیت کے بغیر مسجد کے اندر کھانا پینا بھی درست نہیں۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ مسجد کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فرمائی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا مسجدوں کا ادب ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر ذرا برابر گندگی پڑ جائے اس کو بھی اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے اوپر امت کے اعمال پیش کیے، اچھے اعمال کیا ہیں، ان کے اوپر اللہ کیا دینے والے ہیں، اور برے اعمال کیا ہیں، غلط اعمال کون سا گناہ کے کام ہیں۔ تو میں نے اچھے اور برے اعمال میں دیکھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے اور سب سے برا عمل کون سا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، پتھر پڑا ہے، اینٹ پڑی ہے، یا کانٹا پڑا ہے، یا کسی کو چلنے پھرنے والے کو اس چیز سے تکلیف ہونے والی ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو فرماتے ہیں کہ سب اعمال میں اللہ کو یہ عمل بہت پسندیدہ ہے۔ اور سب سے زیادہ گناہوں کے اندر اللہ کے رسول نے دیکھا سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مسجد کے اندر کوئی بلغم پڑا ہے، کوئی تھوک پڑا ہے اور کسی کی نگاہ اس کے اوپر پڑے اور وہ اس کو پاک کرنے کا ارادہ بھی دل میں نہ کرے تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ مسجد کے صفائی کا کام مؤذن کا ہے، مؤذن صاحب ہے وہ پاک کر لیں گے، نہیں۔ حدیث پاک میں صاف آتا ہے کوئی کوڑا، کوئی کرکٹ، کوئی مسجد کے ادب کے خلاف چیز پڑی ہو اور دیکھ کر نظر انداز کر کے چلا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے برا عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں۔ ہمارے گھر کے اوپر کوئی تھوک دے کیا ہم لوگوں کو پسند آئے گا؟ ہمارے گھر کے اوپر کوئی چھینٹا مارے کیا ہم لوگوں کو پسند آئے گا؟ گیند کھیلتے ہوئے وہ گیند نالے میں پڑ گیا، اگر اس کا ایک نشان ہمارے دیوار پر پڑے ہم لوگ پسند کریں گے؟ جب ہم اپنے گھروں کو اتنا پسند کرتے ہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جا کر دیکھ لیں۔ ابھی چند دن دیکھا مسجد کے صحن کے اندر ایک آدمی پان کھا کر تھوکے ہوئے ہیں،
रगड़ने से भी नहीं जा रहा। थूकने वाला कितना बदतमीज होगा, कौन थूका मालूम नहीं, यहां सहन के अंदर थूका है पान खाकर। वजू करने की जगह जाकर देख ले, मस्जिद के बैतुल खला जाकर देख ले, बीड़ियां सिगरेट भरे हुए हैं, दीवारों के ऊपर थूक कर जाते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नजदीक इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। ये बैतुल खला भी मस्जिद का हिस्सा है। जिस तरह यहाँ मुसल्ला बनाने पर जितना सवाब है, मस्जिद के ताल्लुक से कोई बैतुल खला बनाया है उसका भी उतना ही सवाब है। उसको भी बाकी सफाई करने का काम हर मुसलमान का, ये नहीं उसके लिए कोई अलग से कोई काम करने वाले नहीं है। बैतुल खला में गए तो आने के वक्त में मुकम्मल सफाई करके आना है। आने वाले को ऐसा महसूस हो कि कोई आदमी आया था जो मेरे लिए पाक साफ करके गया। बैतुल खला किए, वो ऊपर ही पड़ा है, ऐसे ही छोड़कर उठकर चले गए। बीड़ी पिए वहां दाग दिए, पान खाए वहां लेकर दीवारों के ऊपर थूक दिए। बताओ इतनी बड़ी बदतमीजी क्या होगी मस्जिद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आमाल को देखा, सबसे बड़ा अमल मैंने जो पाया वो क्या है, तकलीफ देने वाली चीजों को रास्ते से हटा देना। और सबसे बुरा अमल क्या है, मस्जिद के अंदर कोई खिलाफे अदब चीज पड़ी हो, कूड़ा करकट, उसको देखकर नजरअंदाज करके चला जाना बहुत बड़े गुनाह की बात है। इसलिए हम भी मस्जिदों में आते हैं, कोई पेपर पड़ा है, कोई धूल पड़ी है, उसकी सफाई का एहतमाम करें। ये नहीं कि मौलवी साहब को बुलाए, मौलवी साहब देखो कितनी गंदगी, पाक करो। वो भी पाक करते रहते हैं, लेकिन हम भी देखकर हरगिज ना जाए। हमारे अकाबिरीन में इस वक्त मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी, जो हजरत जी मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, उनका बयान में एक मरतबा सुन रहा था। वो कहते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चा है, उसको ख्वाहिश है कि उसे नेक बीवी मिले, अगर कोई बाप है, नौजवान बेटी है, उसके दिल में तमन्ना है मेरी बेटी के लिए बेहतरीन शौहर मिले, तो वो जाकर मस्जिद की सफाई करे, अल्लाह उसकी बरकत से बेहतरीन नेक बीवी दे, सिर्फ सफाई से। तो अंदाजा लगाओ हम लोगों को मस्जिद का कितना खास ख्याल करना चाहिए, मस्जिदों की हिफाजत कैसी करनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम मुसलमान मस्जिदों की कदर करना भूल गए, मस्जिदों में आकर आमाल से दूर हो गए। तो आज हम लोग देख रहे हैं, बार बार अपने कानों से सुन रहे हैं कि फुला जगह पर मस्जिद को गिरा दिया गया, फुला जगह पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया, फुला जगह पर मस्जिद में इंक्वायरी करने के लिए गैर कौम पहुंच गई, अब हंगामा मच रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। भाई ये सब क्यों आते हैं? वो हालात आने से पहले सबसे पहले हम मस्जिदों की कदर करें। एक हदीस पाक में आता है, जब मरने का वक्त आता है किसी बंदे का, हजरत इजराइल मस्जिद के पास आकर मस्जिद से पूछते हैं फुला की रूह लेना है। अगर वो बंदा नमाजों का पाबंद है, मस्जिद को आने जाने का पाबंद है, मस्जिद का कदरदान है, तो मस्जिद उससे सिफारिश करती है, बड़ा नेक बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, उसकी रूह आसानी के साथ निकालना। वरना मस्जिद कहती है कि पता नहीं कौन बंदा है, साल में एक मरतबा नमाज पढ़ने वाला, जुमा को एक मरतबा नमाज पढ़ने वाला कौन पहचानेगा। वरना हजरत इजराइल ऐसे आदमी की रूह भी बड़ी सख्ती से निकालेंगे, जहन्नम के फरिश्तों को लेकर निकालेंगे। इसलिए हम मस्जिदों का ख्याल रखें। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने आलीशान मस्जिद बना दी, लेकिन खून के आंसू रोने को जी चाहता है। ये मस्जिद सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई, पूरा महल्ला मुसलमान महल्ला, इतना बड़ा मुसलमानों की तादाद हिंदुपुर के किसी मस्जिद के अंदर नहीं है, किसी मस्जिद के अतराफ इतने मुसलमान घर नहीं है। लेकिन नमाज पढ़ने वाले कितने? 25 या 50। कल भी मैं देख रहा था सब में खड़े होकर, आज भी फजर की नमाज में जब तकबीर तहरीमा के लिए मुड़कर देखा तो बस आधी सफ खड़ी हुई है। पहले क्या हालत होगी, कितने नौजवान हैं, कितने मर्द हैं। क्या हमारे ऊपर सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज है?
ऐसी गफलत की जिंदगी। अब हमारे मस्जिदों को नहीं गिराया जाएगा तो क्या करेंगे बोलो? हमारे अंदर खुद मस्जिद का अदब एहतराम नहीं। जब कोई गिराने के लिए आएगा तो उस वक्त लड़ने के लिए आएगा, बाकी मस्जिद को आबाद करने के लिए नहीं होगा। साल में एक मरतबा हाजिरी देंगे, 10 दिन में एक मरतबा हाजिरी देंगे। मेरे दोस्तों, अच्छी तरह कान खोलकर सुन ले, एक नमाज भी जानबूझकर कोई छोड़ता है, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है उस सजा भुगतने के लिए। एक नमाज छोड़कर मरता है, फजर की नमाज छोड़ दिया, हदीस उठाकर देखो, अल्लाह पाक इतना जहरीला अजदहा, अगर वो अजदहा जमीन पर निकलकर फूंक मारे तो उसके फूंक में इतना जहर है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत तक जमीन के ऊपर ये घास का तिनका भी नहीं निकलेगा। ऐसा जहरीला सांप फजर से लेकर ज़ोहर तक काटता रहेगा कब्र के अंदर, ये कहते हुए कि तूने फजर की नमाज छोड़कर क्यों जाएगा। ज़ोहर छोड़ा है, ज़ोहर से असर तक मारता रहेगा। ये मैं आपको वक्त गुजारने के लिए कोई पिक्चर के किस्से नहीं सुना रहा हूं, अल्लाह के रसूल की बातें हैं जो हम सबको पेश आने वाले हैं। एक ना एक दिन मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, क्या मुंह लेकर खबर के अंदर जाएंगे। ऐसी मस्जिदें हमारी वैरान हैं, तो क्या यह मस्जिद मरने के वक्त में सिफारिश करेगी हजरत इजराइल से कि भाई बड़ा नेक बंदा है, 8 दिन में एक मरतबा नमाज को आता था, जरा आसानी के साथ रूह निकालो, करेगी सिफारिश? दिन ब दिन मुसलमानों पर हालात खराब होते जा रहे हैं, गाजर और मूली की तरह काटते जा रहे हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा हो रहा है, वक्फ की जायदाद पर कब्जा करने के प्लान बनाए जा रहे हैं, मस्जिदों को मदरसों को बंद करने कई मस्जिदें ताला लग गए, हजारों के मदरसों को ताला लग गया, हजारों जगह पर मुसलमानों पर जुल्म और सितम करके गांव का गांव खाली करा दिया, लेकिन हम लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं। वही गफलत की जिंदगी। याद रखो, हमारी कामयाबी, हमारी तरक्की, हमारी इज्जत, हमारी राहत दुनिया में भी, खबर में भी, मरने में भी अल्लाह के दीन पर चलने में है। नमाज छोड़े, अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह की कसम कभी कोई कामयाब हम लोग नहीं हो सकते, इससे भी खराब हालात आए। सुधरने का वाहिद हल मस्जिदों को आबाद करें। 24 घंटे मस्जिदें आबाद होना चाहिए। 24 घंटे कोई ना कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मसला हल कर रहा है। अल्लाह के नबी के ज़माने में मस्जिद ऐसी आबाद थी, उस माहौल को देखकर लोग इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। एक सहाबी हैं सुमामा बिन उसाद रज़ी अल्लाहु अन्हु, कई सहाबा को उन्होंने शहीद किया। मुसलमानों को देखते तो इतनी नफरत भरी थी, खुद एक मर्तबा अल्लाह के रसूल को कत्ल करने का प्लान बना लिया था। इत्तेफाक से मुसलमानों के हाथ मिले, मुसलमान उनको पकड़कर मस्जिद नबवी के अंदर ले आए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सुमामा को मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध दिया गया। सुबह से शाम तक एक दिन गुजरना था, अल्लाह के रसूल उनके पास गए, पूछा कि सुमामा क्या इरादा है, क्या इरादा है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा 3 बातें कही। ए मोहम्मद, अगर आप मुझे कत्ल कर दे तो ठीक है, मैंने आपके सहाबा को कत्ल किया, आपने मुझे कत्ल कर दिया, बस किस्सा बराबर हो गया। और अगर आप मुझे माफ कर दे तो मैं ऐसा आदमी हूं कि मेरे ऊपर एहसान करने वाले की मैं कदर करता हूं। और अगर आप दौलत चाहते हैं तो बताओ कितना माल चाहिए, जो मांगे मैं लाकर पेश कर दूंगा। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए चले गए। हजरत सुमामा दूसरे दिन देखा, मुसलमानों को देखा, कोई मुसलमान उनको नफरत की निगाह से देखता नहीं था। उनके खाने का ख्याल किया जा रहा था, उनके आराम का ख्याल किया जा रहा था। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल आए, पूछा कि सुमामा क्या हाल है, क्या ख्याल है? कहा वही 3 बातें जो कल मैं बोल दिया, बस उसी बात पर। तीसरे दिन अल्लाह के रसूल आए,
पूछा सुमामा क्या ख्याल है? वही 3 बातें हैं जो मैं बता दिया कि अगर कत्ल कर दो तो इंसाफ बराबर, और अगर माफ कर दो तो एहसान मंद रहूंगा, और अगर पैसा मांगो तो जितनी दौलत चाहो दे दूंगा। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि सुमामा को आज़ाद कर दो, खाली कर दो। तो फौरन रस्सियाँ खोल दी, हजरत सुमामा चले गए। अल्लाह के रसूल अपने काम में मशगूल हैं। हजरत सुमामा मस्जिद जन्नतुल बकी के आगे एक खजूरों का बाग था, वहाँ पर पानी था, वहाँ जाकर गुस्ल करके कपड़े पहनकर फिर मस्जिद नबवी में आए और जोर से कलिमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया। मस्जिद नबवी ऐसी थी, ऐसे आमाल होते थे। हजरत सुमामा कलिमा पढ़कर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, पूरी रूए जमीन के अंदर सबसे ज्यादा नफरत आपसे थी और आपके शहर से थी, और अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपके शहर से और आपसे। कैसी तब्दीली हुई! वो अखलाक को देखकर लोग मुतासिर होकर ईमान कबूल कर लिया करते थे। आज हमारी मस्जिदें नमाज होने के 10 मिनट बाद पूरी खाली, सुन्नतें भी नहीं, दुआएं भी नहीं, कुरान का माहौल तो बिल्कुल खत्म हो गया। कैसी मस्जिदें वैरान पड़ी हुई हैं, कितनी आलीशान मस्जिदें। मुल्क के अंदर जाकर देख लो, हजारों मस्जिदें खलियों की ऐसी हैं कि ताला लगा हुआ है। अभी 2 दिन पहले एक साहब आए थे मसला पूछने के लिए, मेरे तो पैर रौंगटे खड़े हो गए। वो पूछ रहे थे कि हमारे गांव में कभी ऐसा वक्त आता है कि अजान देने वाला कोई नहीं रहता, क्या मैं नापाकी की हालत में आकर अजान दे सकता हूं? मस्जिद अल्लाह के घर में नापाक आदमी को कदम रखना हराम है। वो साहब सवाल कर रहे हैं, कभी तो गुस्ल की जरूरत पड़ती है, कोई अजान देने वाला नहीं रहता, तो क्या नापाकी की हालत में आकर अजान दे सकता हूं? अजान वक्त पर नहीं हो रही है, नमाज वक्त पर नहीं हो रही है, ना इमाम का इंतजाम करने के वहां पर है, ना कोई कुरान पढ़ाने वाला है। खरियों के खरिये ऐसे वैरान चल रहे, और देखते देखते शहरों की भी यही हालत हो गई। 10-15 मिनट के बाद मस्जिद बंद। अब बताओ, मस्जिदें गैर कब्जा नहीं करे तो क्या करेंगे? इसलिए इस वक्त की जरूरत है कि हम मस्जिदों को आबादी की फिक्र करें। नमाज से, कुरान से, जिक्र से, दावत के काम से, दावत की मेहनत से कोई ना कोई अमल मस्जिद के अंदर हो रहा हो, कोई ना कोई अमल मस्जिद के अंदर चल रहा हो। ऐसी अब भी जाकर देख ले, हिंदुस्तान में माशाअल्लाह ऐसी मस्जिदें अब बन रही हैं। लोगों के अंदर फिक्र हुई, 24 घंटे कोई ना कोई अमल मस्जिद के अंदर चल रहा है। जब भी आओ, कोई बैठकर किताब पढ़ रहा है, कोई सिखा रहा है, सीखना सिखाना कर रहा है। मस्जिद जो है एक ऐसी जगह है, ये बुजुर्ग का कौल है, अल मुमिनु फिल मस्जिदी कसमकी फिल मा। मस्जिद ऐसी जगह है जिसमें ईमान वाला कदम रखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मछली को पानी के अंदर डाल दिया जाए। जैसे मछली जमीन पर उठाकर डालो तो तड़पती है और पानी में डालो तो सुकून मिलता है। मोमिन जब मस्जिद में कदम रखे तो उसे ऐसा सुकून मिलता है, मिलना चाहिए। वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैरि फिल कफस। और जिसके दिल में निफाक है, मुनाफिक मिजाज का आदमी है, वो मस्जिद में आकर ऐसा रहता है जैसे परिंदा पिंजरे के अंदर, कि पिंजरा खोलो तो बस मैं बाहर निकलूं, इमाम सलाम फेरे तो बस मैं बाहर दौड़ूं चप्पल उठाकर, मुझे यहाँ पर दिल नहीं लगता। ये हालत नहीं होना चाहिए। ये हमारे दुनिया और आखिरत हल करने की जगह है, ये दिलों को सुकून हासिल करने की जगह है। इत्मीनान के साथ मस्जिदों को आए, नमाज से पहले की सुन्नतें पढ़े, नमाज के बाद की सुन्नतें पढ़े, खूब अल्लाह से रो धोकर दुआएं मांग कर दुकान को जाए, बरकतें देखें। वरना मेरे दोस्तों, अगर इसी तरह मस्जिदों को हम लोग लापरवाही करेंगे, देखते देखते अनकरीब कई मसाजिद गिर गए। हमको मालूम है या नहीं, कितनी मस्जिदों को बुलडोजर लेकर जाकर खत्म कर दिया गया। अगर ऐसे ही मस्जिदों को छोड़ते रहे तो मस्जिदें वैरान हो जाएंगी। मस्जिदों की आबादी की फिक्र करें। अल्लाह हम सबको इन मस्जिदों की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए।
आमाल से मस्जिद को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों की सफाई करने की और मस्जिदों का पास और लिहाज करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।